السلام علیکم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جن امتوں کو عبرت بنایا ان کے متعلق ہمیں بارہا آگاہ کیا، ان کے تذکرے کیے، ان کے اعمال، ان کی عادات و خصائل کو بیان کیا تاکہ امت مسلمہ ان سے نصیحت و سبق حاصل کرے، یعنی ان جیسے برے افعال کو چھوڑ دے اور نیک افعال کو اپنا لے تاکہ تم آسانی کے ساتھ گوہر مراد پا سکے۔ جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب اور دیگر اقوام کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 124 سال بعد ہوئی، اور اہل کتاب کی تاریخ میں مذکور ہے کہ ان دونوں کے درمیان 146 سال کا عرصہ ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت حق کی تبلیغ کی۔ ناظرین، تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ ایک وقت تھا جب زمین پر شیطان کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ گھر بت کدے بن چکے تھے، لوگوں نے 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا تھا۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجت روا ٹھہرا رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بھلا چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے۔ لیکن اب تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی وفات پائے سینکڑوں برس گزر چکے تھے۔ اولاد آدم کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و عیاری نے قرۂ ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاظتوں سے بھر رکھا تھا۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش تھا، جبکہ دوسری جانب آسمانوں میں فرشتے اہل زمین کی مخدوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتیں۔ وہ منتظر تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائے گا، لیکن اللہ کے فیصلے تو بڑے حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہی سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم کی سورۃ ہود میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا، میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم اسی طرح کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم کسی سخت عذاب الہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ لیکن قوم نے ان کی ہدایت کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ علیہ السلام مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو واعظ و تبلیغ کرتے رہے۔ قرآن کریم کی سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے۔ یوں قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 950 برس سے متواجز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل عرصے سے ہمہ وقت تبلیغ دین میں مصروف رہنے کے باوجود اپنی قوم کی بے راہ روی پر بڑے دل گرفتہ ہوئے۔ ان کی قوم انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتی تھیں۔ اب
ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھاتی، لیکن وہ صبر کرتے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو وہ دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعا کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، نا سمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی، پھبتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ آپ کی اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر رب العالمین کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ نوح میں ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار،
کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔